جی تو آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی بڑی زبردست ہے. میں نے ہمیشہ ویڈیو کا آغاز کیا کہ ہم کیسے ہیں آپ لوگ. امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ویسے یہ ہمیشہ سے ہر بار پیش آتا رہا, تو میں نے کبھی اس کو ریکارڈ نہیں کیا. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ویڈیو رات کے آئی تھنک 12 بجے 12 بج گئے ہیں, اور ایسے ہی ہم اسے رات کے 12 بجے اپلوڈ کریں گے. یہ 5000 بھی بندے دیکھیں, اور جو شاید مجھے انٹرنلی اور یا بائی فیس جانتے ہیں, ان کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. ویسے میں ہمیشہ سچ کے پلڑے والی سائڈ پہ کھڑا رہا ہوں. میں نے کبھی بھی کسی بھی بات میں جو ہے جھوٹ کا جو ہے جھکاؤ نہیں کیا, نہ ہی جھوٹ کا ہاتھ پکڑا ہے کہ مجھے بچنا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچ بولا جائے تو سچ کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑتی چھپنے چھپانے کی. تو واقعہ بڑا زبردست ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی. آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. آج تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. میرے خیال میں نے کبھی ولاگ شوٹ بھی نہیں کیا, اور ویسے بھی میرا آج کوئی مطلب بہت زبردست طریقے سے بات کرنے کا فلاں ہم دیکھا ہوگا. یہ میرا گلا بھی کھلا ہوا, اور تھوڑی کی دیر پہلے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی, آپ کو پتہ ہے ویسے تو آپ سب جانتے ہیں غفران ہادی ہیں, گیسٹ پوسٹ کے نام سے آپ سب جانتے ہیں. تو ویسے آج کل جو ہمارا تعلق زیادہ بنا ہوا ہے وہ ہمارا بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو سارا دن آج کل ویب سائٹس پہ کام ہو رہا ہے. پہلے میرے پاس 50 ڈومینس تھی, اب 60 اور کر دی ہیں. تو ٹوٹل کتنی ہوگی, اب 110 ڈومینز ہو گئی ہیں. ہم مدعے پہ آتے ہیں, یہ ساری باتیں یاد اہم نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان ساری باتوں کو ذہن نشین رکھیں تاکہ آپ کو بات پورا ٹاپک سمجھ آئے, یہ کیا سین ہے. تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں روزانہ اپنی ویب سائٹس کو چیک کرتا ہوں. کبھی میں نہیں بھی کرتا, 2 دن 4 دن 5 دن. تو آج میں بیٹھا سکرول کر رہا تھا, تو میں نے AHREF اوپن کر کے نہ کوئی آج 40 کے 40 ڈومین کا AHREF نکالا. تو بہت ساری سائٹس میری بہت اچھی جا رہی تھیں. تو ان میں مطلب گراف اوپر جا رہا ہے, ان کے کی ورڈز بھی رینکنگ پہ ہیں, ٹریفک بھی رینکنگ پہ ہے. لیکن اس میں سے کچھ ویب سائٹس تھیں جن کے گراف نیچے آ گئے تھے, جن میں سے اولڈ ڈومین تھی. تو بس جیسے ہی میں نے وہ گراف دیکھا, گراف نیچے آیا, تو میرے جو سینئرز ہیں میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. کچھ میرے انڈین بہت اچھے میرے پارٹنرز ہیں, تو ان کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو صرف 5 سے 6 40 میں سے صرف 5 ڈومینز ایسی ہوں گی جن کے صرف گراف بالکل نیچے نہیں آئے. مطلب ان کی ٹریفک آلموسٹ 100 یا 200 جو ہے گری ہوگی. آج آئی تھنک کیا ڈیٹ ہے, آج 25 سپٹمبر ہے. گوگل نہیں 25 ہے, آج 26 تھی, مطلب 27, چلو 12 بجے کے بعد ہو جائے گی. گوگل کی اپڈیٹ آتی ہے, تو گوگل کی اس بار جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یوزفل کانٹینٹ پہ آئی ہے. تو جتنا بھی جو یوزلیس کانٹینٹ تھا, جو بیکار, اس پہ گوگل نے اپڈیٹ لگائی, ان سائٹوں کو ڈی رینک کر دیا. مسکراہٹیں اس لیے چہرے پہ ہیں کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ صرف ویب سائٹس کا گراف دیکھ کے, صرف وہ AHREF کو دیکھ کے کہ ٹریفک پہ اور جو ہے اس کے کی ورڈز جو ڈی رینک ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے نا میرا BP لو ہو گیا. تو مجھے نا تھوڑی دیر پہلے وامٹنگ آ رہی تھی. تو میں نے یاسین, یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ساتھ اشفاق بھی بیٹھا ہے, تو یاسین کو میں نے کہا کہ نا میری طبیعت نہیں ٹھیک, آپ مجھے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا BP ڈاؤن ہو گیا اور مجھے وامٹنگ آ رہی ہے. خیر ادھر سے ہم گئے ہیں, ابھی ادھر آ کے ہم بیٹھا ہی ہوں میں اکیڈمی. تو میں نے سوچا آج یہ بات آخر کار ہی دوں. تو میں ادھر گیا ہوں, ڈاکٹر سے چیک کروایا. تو یاسین ڈاکٹر نے کیا کہا کہ کیا تھا, BP لو تھا, ہائی تھا, مطلب BP کا کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا. تو مطلب مجھے ایسے چکر آ رہے تھے, اور جو ہے جیسے ٹانگوں میں سکت نہیں ہے, جان نہیں ہے. تو BP میرا بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز اوکے ہے. بخار اس نے چیک کیا, بخار بھی ٹھیک ہے, نہ کوئی. تو میں جب جا رہا تھا بائک میں, تو میرے دماغ میں بھی نا AHREF کے وہ فیز جو شاید میں کبھی گیس پوسٹنگ کرتا تھا, تو جو مجھے DADR نظر آتا ہے نا, ٹریفک اوپر نیچے جاتی. تو آج کل بلاگنگ سے تعلق ہے, تو وہ آپ سمجھے کام سے اتنی محبت ہے, کام کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوا کھڑا ہے. پہلے تو شاید میں نے جو میرے دوست پارٹنرز تھے
ان کو تو میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ خود ہی لگے ہوئے تھے. تو یہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے کبھی اس چیز کو اتنا نہیں تگو کیا، میں اپنی فری لانسنگ میں بزی تھا. اب میں پروجیکٹس کی طرف آیا ہوں نا، تو ویب سائٹ کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اب ویب سائٹ کا اگر DADR یا ٹریفک نیچے گرتی ہے تو آپ سمجھیں کہ BP نیچے ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا، میں فزیکل کلاس میں بھی پیٹتا ہوں کہ اس کا تعلق ہے کہ آپ کا BP لو ہو جائے گا کل کو جب آپ کو کوئی آرڈر آپ کا جو ہے اسکیمر آگے سے نکل آئے گا، آپ کی پیمنٹ چلیں گی. تو دیکھو دوست، آپ مجھے غفران ہادی یا محمد حمیر جانتے ہیں، تو جو میں 3 سال سے کھپ رہا ہوں، جو 3 سال سے محنت کر رہا ہوں، تو یار دیکھو اب آپ کے مائنڈ میں تو یہ بات ہونی چاہیے نا کہ اب سر کے پاس اتنا پیسہ ہے، استاد نے اتنے پیسے کما لیے ہیں، اتنے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں، تو پھر اب کیوں ٹینشن ہونی چاہیے؟ اب کس بات کی ہے؟ اگر اتنی ساری ڈومینز ہیں، 35 ڈومینز اگر صحیح چل رہی ہیں تو 5 جو ہے ڈاؤن ہو ہی گئی ہیں یوزفل کانٹینٹ جو ہے اپڈیٹس کی وجہ سے. لیکن میں ادھر جب ڈاکٹر کے کلینک پہ کھڑا تھا نا، تو مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا. میں چل پھر رہا تھا تو مجھے غصہ آ رہا تھا گوگل پہ کہ گوگل کیا ہے یار، کیا بکواس ہے، کیا اسے میں نظر نہیں آیا کہ میں اتنی جو ہے محنت کر رہا ہوں اور اس نے صرف میری سائٹیں ہی دیکھی ہیں، اس نے میری سائٹ اڑا دی ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے ہمیں یاسر بھائی کا بھی میسیج آیا، تو اس کی ویب سائٹس کی ہیلتھ 0 ہو گئی ہے، اس کی ویب سائٹ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو مطلب کیا ہے یہ سب؟ مطلب آپ بھی دیکھیں نا، اگر میں آلریڈی اتنا اسٹیبلڈ ہو گیا ہوں، آلریڈی میں ارن کر رہا ہوں، میرے پاس اچھے خاصے فری لانسنگ کے کلائنٹس ہیں، تو پھر کیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ بھی اسی اسٹیج پہ ہوں گے. آئی ڈونٹ نو آپ کو اس اسٹیج پہ آپ ہوں گے یا نہیں، یا آپ اپنے کام کو گیسٹ پوسٹنگ کو، یا آپ استاد شہزاد احمد مرزا کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ GBO بھی کر رہے ہیں، واٹ ایور، ہم اس کو کسی بھی زبان میں بیک لنکس کا کام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھا جنون 3 سال بعد، تو مجھے وہ نشہ، مجھے یہ دیکھیں نا، ساری چیزیں تو اچیو ہو گئی ہیں، اکیڈمی بن گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، چیزیں لگی ہوئی ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے اتنا کھپنے کی اور چیزوں کو اوور پوزیسو ہونے کی، مطلب کہ میں اتنا ہی دل پہ لے جاؤں. دیکھ رہے ہیں، دیٹ از دی محبت، کہ کام کے ساتھ آپ کو کتنا لگاؤ. اور ایک بات میں اور سوچ رہا تھا کہ یعنی کہ یہی محبت ہے نا، تو سوچیں لڑکی کے ساتھ ہوگی تو کتنی شاندار ہوگی. مطلب دیکھیں نا، ہر چیز آپ کو بھولی ہوئی ہے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہے. ہر ٹائم مجھے ویب سائٹس اور گرافس اور گوگل سرچ کنسول نظر آتا رہتا ہے کہ کب اس کے کلکس امپریشنز آ رہے ہیں. تو آپ بھی دیکھیں، آپ بھی اگر ایسے محبت نہیں کریں گے کام کے ساتھ، آپ بھی پورا دن لگاتے ہیں، تو اگر آپ آرڈر ہی گیٹ نہیں کرتے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، مطلب آپ کو آرڈر ملا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے نیند آ جائے گی، کیسے سو جائیں گے؟ تو مطلب میں تو ان کے لیے، جو میں گیسٹ پوسٹنگ کا کام کرتا تھا، تو میں $5 کے لیے بھی ترسا ہوا ہوں. تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک اور بھی بات ہے، میں بات کو پھر مولڈ کرتا ہوں، اگر میں تو ترسا ہوں، مطلب یہ چیزیں تو بڑی اسٹیبلڈ ہو گئی ہیں. تو اب نہیں، مطلب میرا خیال اتنا بننا چاہیے، اتنی چیزوں کو اوور نہیں لینا چاہیے. ایک بات، جب ہم واپس آ رہے تو یاسر مجھے کہہ رہا تھا کہ استاد، ہم اگر اکیڈمی مطلب آف کرتے ہیں تو پھر بھی، اگر میں کلاسز بھی آف کرتا ہوں، پھر پریشر اور پڑے گا. مطلب 50 ویب سائٹس ہیں، پھر ان کو مینٹین بھی کرنا ہوگا. اب تو چلو 30-40 ویب سائٹس رینکڈ ہیں، 40، تو وہ جب اس کو مینٹین کرنا یہ بھی اوکھا ہے. جیسے کامیابی حاصل کرنا اوکھا نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا سب سے زیادہ اوکھا ہے. تو وہ پھر اس کے لیے الگ جنگ لڑنی پڑے گی، کلاسز کی الگ جنگ لڑنی پڑے گی، فائبر کی الگ ہے، اپور کی الگ ہے. اب فائبر کی بھی میں نے جنگ لڑی ہے پچھلے 10 دنوں میں. اب آپ نے دیکھا وہ گگ بھی فرسٹ پہ آئی. مطلب ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف 10 دن مجھے لگے ہیں اکاؤنٹ بنایا اور اس پہ کچھ ریویوز بائی کی. اور وہ مطلب آپ سمجھو کہ جیسے نا، میں اب دیکھ کے دوپہر بھی حاضرات، جیسے وہ جگہ میں نے خریدی ہوئی ہے. پچھلی بار بھی میری گگ رینک ہوئی، ادھر ہی آئی فرسٹ پہ. تو آج بھی آپ چیک کریں گے تو وہ گگ ٹاپ پہ ہے. تو مطلب وہ اپور کی، وہ فائبر کی، ساتھ والی ٹیم کی چیزوں کی، یہ پریشر بڑھتا جائے گا. مطلب فری لانسنگ ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو مجھے لگتا تھا شاید ابھی میرا جو BP ہے یا میری ہارٹ بیٹ شاید آپ کو بتا کے، آپ کو بول کے ضرور کنٹرول ہو جائے گی، یا شاید مجھے چین آ جائے. تو دیکھو دوست، آپ بھی اسی طرح ایک پروسیس میں ہوں گے، آپ لرننگ میں ہوں گے یا آپ اسٹرگلنگ فیز میں ہوں گے. تو دوست، جب آپ بھی ایسے پاگل نہیں بنیں گے، آپ کو اتنی فکر نہیں ہوگی، اتنا پیشنیٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ نہیں گرو کر سکتے. آج میں اس طرح موبائل میں پکڑا، آئی ہیو نو پاور. دوسری ایک اور بات میں بتاتا ہوں یار، آپ لوگ سب یوٹیوبر کو سمجھتے ہو، تب آپ مجھے بھی یوٹیوبر سمجھتے ہو. ویسے میں آپ کو کلیئرلی بات ہوں، آپ مجھے نا اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں. مطلب
आप समझते हैं, देखिए उनको कोई दुख नहीं होता, वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते, वो कभी परेशान नहीं होते। तो मैंने आज सोचा वीडियो बना ही नहीं कि मतलब यार देखो मैं भी तो परेशान होया ना, हुण मैं मूँह धो के कित्थे बैठा। अब मेरे बाल देखें कैसे हुए पड़े, मतलब देखें हम भी परेशान हो सकते हैं, हम भी जो है डीमोटिवेट हो सकते हैं। मतलब मैं भी प्रेशर ले सकता हूँ और मैंने प्रेशर लिया है, और उसी प्रेशर में मैंने आज वीडियो भी बनाई। मतलब सब लोगों को ना, सब यूट्यूबर्स को अपना आप अच्छा दिखाना है। मतलब सब कुछ चीज़ें अच्छी मिर्च मसाला लगा के अच्छे से तैयार होकर स्टूडियो में बैठ के, डजंट मीन कि मैं नहीं उसकी बात की तरफ आ रहा। मैं भी उसी तरह बहुत तरीके से वीडियो बनाता हूँ, मैं सच पे रहता हूँ। मतलब आप भी देखें ना, अब इस टाइम में परेशान हूँ कि मतलब वेबसाइट डी रैंक हो गई है, मतलब मुझे भी कोई समझाने वाला हो। तो मैं खुद को ही दिलासे दे रहा था। वो यासीन जो है ड्राइव कर रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, दिमाग में एकदम घूम ही जाए कि किस तरह वो ग्राफ नीचे आ गया। मतलब मैं इस चीज़ को तसव्वुर ही नहीं कर रहा, मैं मानना ही नहीं चाह रहा कि क्यों साइट क्यों नीचे आई है। मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस मुझे उसका रिवार्ड मिले। इवन दैट 6 दिन हो गया साइट्स अनीज़ापी को भी स्टार्ट की हुई, तो वो साइट ऐसे ग्रो की है एकदम। मतलब मुझे वो अचीवमेंट नहीं नज़र आ रही, बस वो जो मेरे पास से गई है, वो जो चीज़ नीचे हुई है थोड़ी सी, तो फिर मुझे गूगल पे भी गुस्सा आ रहा है, भाई गूगल ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो इसलिए देखो दोस्त, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ। और हम हर कैमरे वाले पकड़ने वालों को सब अपना अच्छा ही दिखाने की, मतलब हमेशा उसको यही रहता है कि बस वो अच्छा दिखाए। मतलब वो कभी परेशान हाल, वो अपने कभी दुख, वो अपनी कभी जो मामला चल रहे हैं वो कभी डिस्कस ना करें। तो अब देखें, एक छोटी सी बात है ना, अगर आप भी सोचें कि अगर आपकी 40 डोमेन हो, उसमें से 5 डी रैंक हो, तो उन्होंने क्यों ना, तो उसको 35 तो चंगियाँ चल रही है ना। तो देखें अब वो सही जा रही हैं, लेकिन आई हैव नो कैपेसिटी, मैं अब्जॉर्व भी नहीं कर रहा इस चीज़ को कि साइट नीचे आए। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ द लव स्पिरिट। कितना मुझे कितना जज्बा है काम का, कि मुझे बियर ही नहीं है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बीपी डाउन हो गया। हत्या कि डाउन नहीं होता, सारी गेम थी साइकोलॉजी की, सिस्टम का था, वो सारा डाउन हुआ। लेकिन मैं शायद आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ से शायद मैं और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो ये देखिए बैच 2 का बच्चा बैठा हुआ है, ये वो पार्टनर्स हैं, ये जो है यासीन भाई हैं और ये इशफाक भाई हैं। मैं एक और बात भी बता रहा था कि ये सिर्फ मैं एक नहीं हूँ। अब देखें, चलो मैंने 50 मेरी साइट्स रैंक हो गई हैं, 60 चल रही हैं। अब जब मैंने, ये नहीं है कि वो साइट्स रैंक हो जाएंगी तो मैं बड़ा सुकून में हो जाऊँ। मतलब मैं एक अकेला नहीं हूँ, पीछे 40 लोगों की फैमिली है। मतलब हमारी टीम के 40 लोग हिस्सा हैं, तो 40 फैमिलियाँ पीछे से। वो मुझे फील होता है यार, अगर एक चीज़ भी जा रही है तो इसका मतलब है 40 ख़ानदान, 40 के पेरेंट्स, जिसमें माँ बाप, और वो 40 के मेरी तरफ मुँह देख रहे हैं, और वो बच्चे चुप करके लगे हुए हैं। सो आई नीड रिजल्ट्स। मैं चाहता हूँ बस जल्द से जल्द हो, ताकि इन बच्चों का, क्योंकि मेरा सेटअप तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी चल रहा है, चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं, लेकिन ये लोग भी बैठे हुए हैं। अगर आप भी किसी न किसी उम्मीद और दिलासे पे ही है ना, वैसे तो अल्लाह ही सब करता है, लेकिन आई हैव नो कैपेसिटी अगेन कि मेरे में बियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोस्त हम भी मोटिवेट होते हैं, हमसे मुराद जितने भी यूट्यूबर हैं उनको भी बुखार होता है, उनका बीपी भी लो होता है, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है, और मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ। खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला। इवन दैट मेरी एकेडमी में सब हैं, लेकिन मेरे साथ जो है ऑन रिमोट सारे हैं। तो इस टाइम एकेडमी में समझ लें सीनियर मैं हूँ, या मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो बच्चे सारे होते हैं, तो मैं कभी इनको बता भी नहीं पाता। लेकिन ये सारे मेरे दोस्त हैं भाई, तो मैं तेना सीधा कह देना यार कि मतलब रोला है, चीज़ें हैं। तो मैं भी ये 14-15 मिनट की लंबी वीडियो है, ये लोग देखें, चलो 5000 बंदा देखेगा ना, वो इस चीज़ में कोई ना कोई चीज़ फील करेगा। तो मेरे जिन्ना चिकर तुहानू गल फील नहीं ना होगी, लाइक कि इतने पैशनेट नहीं होंगे, $10 के लिए, $5 के आप मरने मारने पे नहीं होंगे। रोज़ाना $10 कमा के या $20 कमा के सोएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बननी। मतलब आप सब चाह रहे होंगे हम उस्ताद जैसा बनना चाहते हैं। मैं भी ना 2-4 लोगों के स्टेटस भी देख रहा था, तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला हुआ, तो वो कह रहे थे हम बनना चाहते हैं आपके जैसा। तो मेरे जो भी है, अगर आप कर रहे हैं, फिर आपको इतना पैशनेट होना चाहिए, इतना आपको जो है वो काम के साथ लगाव होना पड़ेगा, हर टाइम आपका दिमाग उसी तरफ हो। मैं आगे बता रहा था कि मैं घर चला भी गया तो मैं घर जाके भी इधर का ही होता हूँ, दिमाग मेरा इधर ही होता है। तो मेरा ख्याल है मोटिवेशन समझ लें, तक्का समझ लें, अपने बड़े भाई की बात समझ लें कि मेरे यार सब है, सब रोले हैं, हम सब इंसान हैं, हम सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना, हमने इनको हल करना है, सॉल्व करना है। बाकी सब है ना। देखिए पीछे एक ठीक ठाक है गाड़ी, वो भी खड़ी है,
बाइक्स खड़े हैं, लोग खड़े हैं, एकेडमी है, चीज़ें हैं। देखिए साहब मामलात हैं, तकरीबन 300 लोग इस टाइम एकेडमी में हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो जो काम है ना वो सबसे अहम है। इर्द गिर्द लोगों का कितना शोर है, कितना वलवले है और कितने आपके साथ गंभीर है, ये चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि आपके पास काम क्या है और वो कर कितनी क्वांटिटी से रहे हैं, किस क्वालिटी से कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। मेरे ख्याल है बात आपको समझ आ रही है। और मैं ऐसे ही इसको अपलोड करूँगा और ये रात के इस टाइम में अपलोड कर दूँगा। और ये कहाँ जाती है, किधर होती है, कितने लोग देखते हैं। मकसद ये है कि यार दोस्त परेशान नहीं हो और चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। मतलब आप देखें, मुझे कोई यूट्यूबर ना समझे, मुझे आप अपने छोटा भाई कोई समझे, कोई बड़ा भाई समझ के आप उस चीज़ को आइडलाइज़ करें। इतने पैशनेट हो काम के लिए, मरने मारने पे तुले हों। सलामत रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आज कोई हालत भी नहीं है, एनजी में बना दी थी। एनीवेज, थैंक यू।